بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 15 اکتوبر بروز ہفتہ ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے، اعتزاز احسن صاحب کی عمران خان کی حمایت اور جو ممکنہ پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کا امکان ہے اس کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی نے اعتزاز احسن کے گھر کے باہر گھیراؤ کرنے کا اعلان کر دیا اور ساتھ ہی وفاقی حکومت کی طرف سے آرٹیکل 6 کی کارروائی کا عندیہ دیا گیا ہے اعتزاز احسن صاحب کے خلاف۔ اہم تفصیلات ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اعظم سواتی کو 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کیا گیا تھا، لیکن پولیس نے آج ان کو پیش کرنا تھا۔ 12 بجے تک پولیس نے ان کو پیش نہیں کیا اور وہ جو اب پیش کریں گے تھوڑی دیر تک۔ یہ ہمارا نظام ہے جسمانی ریمانڈ کا کہ جب ملزم کو 2 دن کے لیے حوالے کیا جاتا ہے تو 8 بجے صبح عدالت لگتی ہے، تو کیا 8 بجے ملزم کو عدالت کے سامنے پیش کرنا نہیں ہوتا؟ اور کیا 2 دن 8 بجے پورے نہیں ہو جاتے؟ اور 8 بجے سے لے کر 12 بجے تک جو 4 گھنٹے یا 12 بجے کے بعد جب پیش کیا جائے 4-5 گھنٹے جو غیر قانونی حراست میں رکھا جاتا ہے، 1 منٹ بھی ہمارا آئین پاکستان کہتا ہے، آرٹیکل 9 یہ کہتا ہے کہ آپ 1 منٹ کے لیے کسی کو غیر قانونی طور پر ڈیٹین نہیں رکھ سکتے۔ تو یہ ہمارا نظام کیا ہے؟ بابر اعوان صاحب وہاں پر 9 بجے پہنچ گئے تھے، بابر اعوان صاحب وہاں بیٹھے 2-3 گھنٹے گزر گئے، 12 بجے وہ روسٹرم پر آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے پولیس کا اور ایف آئی اے کا کہ ملزم کو وہ پیش ہی نہیں کر رہے اور ہم یہاں پر بیٹھے ہیں۔ تو عدالت نے کہا کہ آپ چیمبر میں بیٹھ جائیں یا آپ کسی اپنے ایسوسیٹ کو چھوڑ جائیں تو وہ آپ کو بتا دے گا جب ملزم آئے گا۔ تو یہ ہماری عدالتی جو نظام ہے یہ کس طرف جا رہا ہے اور ہم کیا اس عدالتی نظام کو ٹھیک کرنے کے لیے کسی نے بھی کوئی کوشش کرنی ہے یا نہیں کرنی؟ اور جب تک ہماری ہائی کورٹس کی طرف سے، سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے کوئی ایسے رولز نہیں دیے جاتے یا ہماری جو یہ کام ہے ڈسٹرکٹ جج کا، جو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ہے، کہ وہ یہ ایک نوٹیفیکیشن جاری کرے، چاہے وہ لاہور ہو، چاہے وہ اسلام آباد ہو یا کوئی بھی شہر ہو، وہ ایک نوٹیفیکیشن اپنے ضلع کی حد تک نوٹیفیکیشن جاری کرے کہ جو ریمانڈ پر، جسمانی ریمانڈ پر ملزمان ہیں، آپ نے ان کو صبح 8 بجے پیش کرنا ہے۔ یہ جو تماشا ہے یہ تو اعظم سواتی کا معاملہ ہے، اور اعظم سواتی کے معاملے میں بھی اسی اسپیشل پروسیکیوٹر کو مقرر کیا گیا ہے جو پہلے عمران خان کے خلاف مقرر کیا گیا تھا، اور شہباز گل کے کیس میں جو اسپیشل پروسیکیوٹر ہے اسی کو مقرر کیا گیا ہے اعظم سواتی کے کیس میں۔ اور یہ اعظم سواتی کا معاملہ چونکہ میڈیا پر، سوشل میڈیا پر آ گیا، آپ اندازہ لگائیں کہ دیہاتوں میں جو چھوٹی عدالتیں ہیں وہاں پر 3 بجے، 3:30، 4 بجے ملزم کو پیش کیا جاتا ہے جسمانی ریمانڈ ختم ہونے کے بعد، اور کوئی وہاں پوچھنے والا نہیں ہے، اور یہ نظام ایسے ہی چلتا جا رہا ہے۔ خدا کے لیے اس عدالتی نظام کو بچا لیں، اور یہ جو عدالتی نظام ہے یہ دن بدن تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ جبکہ دوسری طرف اعتزاز احسن صاحب کے خلاف مسلم لیگ نون انتہائی تکلیف میں ہے، اور چونکہ شریف خاندان کا اصل چہرہ بے نقاب کیا اعتزاز احسن صاحب نے، اور اعتزاز احسن صاحب نے کہا کہ یہ جو ان کو بریت ملی ہے یہ کوئی میرٹ کے اوپر نہیں ملی، ان کا کیس تو ہتھیلی پر لکھا ہوا صاف شفاف کیس تھا، جس میں ان کی اوپن اینڈ شٹ کیس، جس میں ان کی ہر حال میں سزا ہونی تھی، اور ان کو بری کیا جا رہا ہے یا ان کو ان کی سزا ختم کی جا رہی ہے۔ تو انہوں نے بتایا کہ یہ کوئی میرٹ کے اوپر نہیں بلکہ کس وجہ سے ہے وہ بھی انہوں نے عوام کے سامنے رکھا۔ اس کے بعد نہ صرف ہمارے اداروں میں غم و غصہ پایا جاتا ہے کیونکہ اداروں کا نام استعمال کیا گیا، حالانکہ اگر کوئی پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کوئی رہنما ایسی بات کرتے تو اس کا تردید آ جاتی ہمارے اداروں کی طرف سے۔ اعتزاز احسن صاحب کی حد تک تردید نہیں آئی اور خاموشی ہے، جبکہ بلاول زرداری اور آصف زرداری بھی بیک ڈور تو معافیاں مانگ رہے ہیں اور وہ منتیں کر رہے ہیں، لیکن وہ سامنے نہیں ہے۔ اب مسلم لیگ نون نے، چونکہ مسلم لیگ نون کو موقع مل گیا خوشامد کا اور جو چاپلوسی کا، یہی وجہ ہے کہ رانا ثناءاللہ کی طرف سے اعتزاز احسن صاحب کے خلاف بیان دیا گیا کہ ایسے بندے کا، جو بندہ اپنا دماغی توازن کھو بیٹھے، ایسے بندے کو کیا جواب دینا چاہیے۔ یہ مجھے یاد ہے چودھری نثار نے بھی پارلیمنٹ میں ایک دفعہ بدتمیزی کی تھی اعتزاز احسن صاحب کے ساتھ، اور پھر اعتزاز احسن صاحب نے ان کو منہ توڑ جواب دیا تھا۔ رانا ثناءاللہ کا اعتزاز احسن صاحب کے مقابلے میں تو ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یا خواجہ آصف، یہ تو ان کا تو کوئی کیلیبر ہی نہیں ہے، ان کو تو اپنے حلقے، اپنے محلے کے لوگ نہیں پسند کرتے، اور یہ تو ہمیشہ سے ہی دوسرے گیٹوں سے ہمیشہ سے اقتدار میں آتے ہیں۔ اور خواجہ آصف جب وہ الیکشن ہار رہا تھا تو جس طریقے سے خواجہ آصف اور رانا ثناءاللہ کو الیکشن جتوایا گیا، اور وہ اپنے الیکشن ہار چکے تھے، اور آخری رات
جو سیٹیں آگے پیچھے کی گئیں اور عمران خان کو جو اکثریت لے رہے تھے، جو 2/3 میجورٹی حاصل کر چکے تھے، ان کی سیٹیں ان میں ایڈجسٹ کی گئیں تاکہ عمران خان کو کنٹرول میں رکھا جا سکے۔ یہ پوری قوم جانتی ہے، یہ کوئی ڈھکی چھپی باتیں نہیں ہیں۔ تو اب خواجہ آصف کی طرف سے اعتزاز احسن صاحب کے خلاف جو ایک پریس کانفرنس کی گئی ہے، اور پاکستان مسلم لیگ نون کی جو حکومت ہے ان کی طرف سے جو باتیں کی جا رہی ہیں وہ یہ ہے کہ اعتزاز احسن صاحب کے خلاف آرٹیکل 6 کی کارروائی کی جائے گی۔ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ جی ان کو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ اپنا دماغی توازن کھو بیٹھے ہیں، جبکہ خواجہ آصف کی طرف سے ایک پریس کانفرنس کی جاتی ہے اور کہ یہ کہا جاتا ہے کہ جو اداروں کے خلاف بات کی جا رہی ہے، ایک بات یاد رکھیے گا کہ اعظم سواتی کو ایک ٹویٹ کی بنیاد پر اس کو گرفتار کیا جاتا ہے، اس کے گھر کو تہس نہس کر دیا جاتا ہے، اس پر تشدد کیا جاتا ہے، اس کے کپڑے اتار کر تشدد کیا جاتا ہے، 2 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور ہوتا ہے، جسمانی ریمانڈ ختم ہونے کے 4-5 گھنٹے بعد تک وہ عدالت پیش نہیں ہوتا، اور اعتزاز احسن صاحب کی حد تک جو مسلم لیگ نون ہے وہ اس سٹیٹمنٹ کے 48 گھنٹوں کے بعد رانا ثناء اللہ کا بیان آتا ہے، اور پھر اس کے بعد خواجہ آصف کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ آتی ہے، اور خواجہ آصف کہتے ہیں کہ جو اعتزاز احسن صاحب ہیں ان کے خلاف آرٹیکل 6 کی ہم کارروائی کریں گے، اور انہوں نے ریڈ لائن کراس کی ہے۔ خواجہ آصف نے کہا کہ ذوالفقار علی بھٹو کو چھوڑنے والا پہلا شخص اعتزاز احسن تھا، اور اس کے بارے میں سابق صدر آصف زرداری کی رائے سے میں اچھی طرح واقف ہوں۔ انہوں نے کہا کہ پارٹی میں مقام بنانے کے لیے بیگم کے نام پر LPG کوٹے نہیں لینے ہوتے بلکہ قربانی دینی پڑتی ہے، اور ساتھ انہوں نے اور بھی اب پھر وہ ذاتیات پر کہ اپنی بیگم کے نام پر انہوں نے کوئی کوٹے لی اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں جو مسلم لیگ نون کا ہمیشہ سے ہی وہ رہا ہے، اور اب مسلم لیگ نون ہمیشہ سے ذاتیات پر اتر آتی ہے، اور جو کچھ بے نظیر بھٹو کے ساتھ ہوا تھا، اگر پیپلز پارٹی اور زرداری فیملی میں اور بلاول زرداری اور جو بختاور زرداری ہیں ان لوگوں میں تھوڑا سا بھی کوئی اخلاقیات ہوتی تو یہ کبھی ان لوگوں کے ساتھ اقتدار کے لیے کرسی کے لیے اتحاد نہ کرتے جنہوں نے ان کی والدہ کے ساتھ اس حد تک شرمناک ان کی تذلیل کی تھی، اور آج وہ ان کے اتحادی ہیں اور وہ ایک دوسرے کو ڈیفینڈ کرتے ہیں۔ اب آرٹیکل 6 کا جو مقدمہ ہے اس کا کہا گیا ہے خواجہ آصف کی طرف سے کہ اعتزاز احسن صاحب کے خلاف آرٹیکل 6 کا مقدمہ درج کیا جائے گا، چونکہ آرٹیکل 6 یہ سمجھتے ہیں کہ جو شریف خاندان کے خلاف بات کرے گا وہ غدار ہے، اور اس کے علاوہ اگر کوئی موجودہ چیف جسٹس کے خلاف بات کرے، اگر وہ DGISI کے خلاف بات کرے، سابق جو DGISI تھے فیض حمید ان کے خلاف بات کرے، یا کوئی اور اگر کوئی ایسا عہدیدار ہے اس کے خلاف بات کی جائے، وہ سب جائز ہے۔ جب یہ بتایا جائے کہ مریم نواز یا شہباز شریف کو جو بریت ہے وہ میرٹ پر نہیں کسی اور وجہ سے ملی ہے تو اس پر ان کو تکلیف ہوتی ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ آئین ٹوٹ گیا ہے۔ یہ منڈیاں لگائیں، یہ لوگوں کو خریدیں، یہ لوگوں کے ضمیر خریدیں، امریکی سازش کے ذریعے یہ ملک پر مسلط ہوں، اور وہ سارا کچھ جائز ہے، وہ سارا کچھ آئینی ہے، ان کو اگر کوئی ایکسپوز کرے تو وہ غیر آئینی ہے۔ جبکہ اعتزاز احسن صاحب کے خلاف 2-3 دن سے پاکستان پیپلز پارٹی جس طرح کا موقف دے رہی ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ کبھی بھی شریف خاندان کی محبت میں یا اتحاد میں یہ ان کا بیان نہیں آیا۔ نو ڈاؤٹ مریم نواز اور نواز شریف کی طرف سے آصف زرداری سے سخت احتجاج کیا گیا ہے کہ اعتزاز احسن کو آپ خاموش کروائیں اور اعتزاز احسن کے خلاف کارروائی کریں، لیکن الٹیمیٹلی جو معاملہ ہے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے جو بیان دیا گیا ہے اس بنیاد پر بلاول زرداری اور آصف زرداری چونکہ یہ سارے کے سارے گیٹ نمبر 4 پر ہی ان کا اقتدار ہے، اور وہی ان کی کرسی ہے، اور وہیں سے ان کو فیض ملتا ہے، یہی وجہ ہے کہ اب انہوں نے اندر کھاتے اعتزاز احسن کے خلاف یہ ماحول بنایا ہے۔ اور پیپلز پارٹی پنجاب نے ایک لاہور میں پریس کانفرنس کی ہے، پیپلز پارٹی پنجاب کے قائم مقام صدر رانا فاروق نے، اور ان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ اعتزاز احسن کو فوری طور پر سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی اور پارٹی سے نکالنے کی ہم نے متفقہ قرارداد چیئرمین بلاول زرداری کو بھجوا دی ہے، اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اتوار کے دن یعنی کل پاکستان پیپلز پارٹی اعتزاز احسن کے گھر کے باہر گھیراؤ کرے گی۔ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پنجاب کے وسطی پنجاب کے صدر ہیں رانا فاروق، ان کی طرف سے یہ پریس کانفرنس کر کے اعلان کیا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ پیپلز پارٹی پنجاب نے مسلسل عمران خان کی حمایت کرنے
اور پارٹی پالیسیوں کی خلاف ورزی کرنے پر جو سینئر قانون دان ہیں اور سینئر رہنما پیپلز پارٹی کے اعتزاز احسن ان کے گھر کا گھیراؤ کیا ہے۔ رانا فاروق سعید نے کہا کہ یہ کارروائی اعتزاز احسن کے خلاف اس وجہ سے کی جا رہی ہے کہ وہ عمران خان کی حمایت کر رہے ہیں، اور بعض ذرائع کی یہ خبر ہے، یہ رانا فاروق کہتے ہیں کہ وہ پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہو رہے ہیں، اس وجہ سے وہ جو پی ڈی ایم ہے اس کے خلاف باتیں کہہ رہے ہیں۔ اور ساتھ ان کی طرف سے یہ بھی سامنے آئی ہے بات کہ پیپلز پارٹی نے مسلسل پارٹی پالیسیوں کی خلاف ورزی پر آصف زرداری کی ہدایت پر اعتزاز احسن کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی اور پارٹی کی بنیادی رکنیت ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور یہ باتیں چونکہ اب پوری قوم کو پہنچا دی گئی ہیں، اور میڈیا کے ذریعے ہر جو پیپلز پارٹی کا رہنما ہے وہ یہ بات کہہ رہا ہے، اور باقاعدہ ایک عہدیدار جب وہ قائم مقام صدر ہو پنجاب وسطی پنجاب کا، اور وہ پریس کانفرنس کر کے اعلان کرے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنان کو انوائٹ کرے کہ جی گھیراؤ کیا جائے گا اتوار کے دن اعتزاز احسن کے گھر کے باہر کا، اور اس کو لوٹا ثابت کیا جائے گا کہ وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ اپنی جو وابستگی ہے یا جو وفاداری ہے وہ ختم کر کے وہ عمران خان کا وفادار بن گیا ہے۔ کیا آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ وفاداری یہ ہے کہ آپ شریف خاندان کے بھی وفادار بن جائیں؟ تو یہ تو میرے خیال میں پھر پاکستان پیپلز پارٹی کے جو سینئر رہنما ہیں ان کو برداشت نہیں ہوگا۔ لیکن جمہوریت، سول سپرمیسی اور جو بلاول زرداری اور آصف زرداری اور پاکستان پیپلز پارٹی بھاشن دیتے ہیں وہ ساری چیزیں بے نقاب پہلے بھی ہو چکی تھیں، اور اب کھل کر کہ جب یہ صرف خوشامد میں اعتزاز احسن جیسے بندے کو یہ فارغ کر سکتے ہیں تو یہ پھر کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں، اور ان کا مقصد بھی یہ بھی دوسرا نواز شریف بن چکے ہیں اقتدار لینے کے لیے کہ یہ کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں۔ دیکھتے ہیں اب اعتزاز احسن صاحب کی طرف سے کیا رد عمل آتا ہے، کل ان کا جو احتجاج ہے وہ کیا رنگ لاتا ہے، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔